السلام علیکم دوستوں، کبھی کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے ہر چیز باہر چلی جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ جب وہ کنڈیشن یا سچویشن ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہے، ہم صحیح غلط کو سمجھنے میں قاصر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ پر ہی شک کر بیٹھتے ہیں، اور خاص کر جب سامنا کسی پراسرار مخلوق سے ہو تو انسان زیادہ خوفزدہ اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے، اور امید ہے آپ ہماری سٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ جہاں ہم جتنی بھی سٹوریز سناتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے یہ اسی بیس پر ڈیپینڈ ہے، ایک سائے پر، جو سایہ سمجھ میں نہیں آتا اور آخر تک وہ سایہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں یہ کہانی آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گا جس نے یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایسے ہی خوفناک اور پراسرار اسٹوریز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام عبدالرافع ہے۔ میری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہوئے تھے جب میں راولپنڈی کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ ہمارا گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کے لحاظ سے بہت بہتر تھا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اس چیز کو پہلی مرتبہ اپنا وہم سمجھا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بچپن سے ہی پراسرار باتوں اور پراسرار واقعات سے ڈرتا ہوں۔ مجھے اندر سے ہی یہ خوف آتا ہے، جب میرے سامنے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کو ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تو اکثر جب بھی مجھے اس چیز سے ڈر لگتا تھا یا اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، یا میں کبھی کسی کو کہتا تھا کہ یہاں پر مجھے کوئی چیز محسوس ہوئی ہے، تو لوگ میرا وہم سمجھتے تھے، اور واقعی یہ میرا وہم ہی ہوتا تھا۔ تو میں اس چیز کو زیادہ ماننے لگا تھا کہ میرا ڈر صرف میرا وہم ہے۔ لیکن اس دن جب میں نے اس چیز کو وہم سمجھا تو وہ میرا وہم نہیں، واقعی ہی میرا ڈر تھا۔ ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا۔ رات کے قریب میں اپنی جاب سے واپس آیا۔ ہمارے کمرے کے باہر ایک بہت بڑا صحن بنا ہوا تھا۔ اس صحن سے اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں جہاں پر چھت تھی۔ میں ان سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا تو میری نظر چھت پہ پڑی۔ مجھے چھت پر کوئی وجود کھڑا ہوا نظر آیا، ایک سایہ نما۔ میں وہیں کھڑے ہو کر اس وجود کو دیکھنے لگا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ وہ مجھے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے، جیسے کسی عورت کے بال ہوتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میری وائف اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی وائف کو آواز لگائی تو میری وائف اندر سے نکلتی ہوئی آئی۔ میری وائف نے مجھے کہا، آ گئے آپ؟ میں نے اپنی وائف کو دیکھا اور فوراً اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر وہ سایہ بالکل غائب تھا۔ میری وائف نے مجھے کہا، کیا ہوا؟ میں نے اپنی وائف کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے یہ بات اپنا وہم سمجھ کے ٹال دی۔ اسی رات تقریباً رات کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہاں پر صرف میری وائف تھی۔ میں بہت زیادہ نیند میں تھا تو مجھے اتنا زیادہ نظر تو نہیں آیا، لیکن مجھے اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ میرے برابر میں صرف میری وائف لیٹی ہوئی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد میری وائف میرے پاس آئی۔ میری وائف نے مجھے کہا، رافع آپ کو رات میں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے لا علمی کی نظروں سے اپنی وائف کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہو گیا تھا؟ میری وائف نے کہا کہ رات میں سو رہی تھی، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ آپ میرے سامنے کھڑے تھے، آپ نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور بولا، میرے ساتھ باہر چلو۔ میں آپ کے ساتھ باہر آ گئی اور آپ یہاں صحن میں پلنگ پہ بیٹھ کر مجھ سے پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے۔ میں نیند میں آپ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ہنس کھیل کر بات کر رہے تھے اور آپ بالکل فریش لگ رہے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ ابھی تو آپ اندر سو رہے تھے، تو آپ نے کہا، یہ باتیں چھوڑ دو،
بس مجھ سے باتیں کرو۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ خوفناک اور عجیب لگی۔ میری وائف نے آگے بتایا کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے آپ سے کہا کہ بس کریں، مجھے اب نیند آ رہی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے۔ میں یہ بول کر واش روم کی طرف گئی اور واپس جب کمرے میں آئی تو آپ اس قدر گہری نیند میں سو رہے تھے جیسے پوری رات کے سوئے ہوئے ہوں۔ اپنی وائف کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں رات بھر صرف سو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی وائف کو اٹھایا، ان کو باہر لے کر گیا اور ان سے اتنی دیر باتیں کری۔ میں نے اپنی وائف سے کہا، تم کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں رات بھر صرف سو رہا تھا۔ میں رات میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ جو بات تم بتا رہی ہو ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری وائف میری بات سن کر بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ میری وائف نے مجھے کہا، رات میں آپ نے مجھے خود اٹھا کر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور اب انکار کر رہے ہیں۔ رات میں آپ کا موڈ بہت اچھا تھا، ابھی آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ میری وائف یہ بول کر غصہ کر کے چلی گئی۔ میں اپنی وائف کے پیچھے پیچھے کچن میں گیا۔ میں نے اپنی وائف کو کہا، یاد کرو شاید یہ تمہارا خواب ہوگا۔ میری وائف نے میری بات سن کر اگنور کر دی کیونکہ وہ غصے میں تھی، لیکن میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اگر میری وائف سچ کہہ رہی ہیں تو وہ کون ہے جو میری شکل میں آ کر میری وائف سے بات کر رہا تھا؟ خیر، میرے کام پر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا سامان لیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ میں رات میں گھر آیا، سب کچھ نارمل تھا، میری وائف کا موڈ بھی اچھا تھا۔ وہ بات شاید میری وائف بھول گئی تھی۔ معمول کے مطابق ہم دونوں ویسے ہی سو گئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میری وائف میرے برابر میں نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر روم کے چاروں طرف دیکھا، لیکن میری وائف کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ رات کے اس ٹائم میری وائف کس کام سے باہر گئی ہوں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں روم سے باہر آیا۔ جیسے ہی میں روم سے باہر آیا تو مجھے برابر والے کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز ہو بہو میرے جیسی تھی۔ سناٹا بہت تھا، رات کا وقت تھا، مجھے صاف اپنی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس روم کی طرف گیا۔ جب میں اس روم کے قریب پہنچا تو مجھے صاف اپنی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دی۔ کوئی میری آواز میں میری وائف سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میری وائف بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ میں روم کے باہر کھڑے ہو کر اس کی آواز سننے لگا۔ وہ آواز بالکل ہو بہو میری جیسی تھی۔ میں نے اچانک روم کا دروازہ کھولا تو جو چیز میں نے دیکھی میرے پیروں تلے زمین سے نکل گئی۔ میری وائف بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میری وائف کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہو بہو میرے جیسا شخص تھا، بالکل سیم میرے جیسے کپڑے، میرے جیسا چہرہ، میرے جیسی آواز، میرے جیسی گھڑی، سب کچھ میرے جیسا پہنا ہوا تھا وہ۔ لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اس کی آنکھیں بالکل رف تھیں، جیسے پھیکی پھیکی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اور میری وائف نے مجھے دیکھا، میری وائف نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ وجود ہوا میں دھوئیں کی طرح گھل گیا۔ میری وائف بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ میری وائف نے ڈر کے عالم میں مجھے کہا، یہ کون تھا؟ یہ چیز مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون تھا۔ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ ہم اس چیز کو اپنا وہم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ خیر، میں اپنی وائف کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ وہ رات ہمارے اوپر بہت بھاری گزری، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ اور بھی معاملات ہونے والے ہیں۔ اس رات میری وائف کو بہت مشکل سے نیند آئی۔
لیکن صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنی وائف کو نوٹ کیا کہ وہ کچھ بدلی سی ہیں۔ میری وائف کی آواز بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ خیر، اسی کشمکش میں اپنی جاب پر چلا گیا۔ میں رات میں آیا تو مجھے میری وائف میرے کمرے میں نہیں ملی۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف چھت پر ہیں۔ میں بھاگتا ہوا چھت پر گیا تو میری وائف ہوا میں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ایک عجیب سی اسمائل دے رہی تھی اور پھر دوبارہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر میری ریڑھ کی ہڈی تک سن کر گیا۔ میں نے اپنی وائف کو جھنجھوڑا، کون ہے؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ لیکن میری وائف صرف زور سے ہنس رہی تھی اور ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی وائف کو کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لانے کے بعد میں نے اپنی وائف کو بہت مشکل سے ہوش دلایا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری وائف بہت زور سے چیخنے لگی۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ پریشان مت ہو، مجھے بتاؤ یہ کیا چیز تھی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میری وائف نے روتے ہوئے مجھے جواب دیا، رافع وہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے، میں آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی، مجھے آپ کے علاوہ وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں بہت زیادہ پھیکی تھی، آپ کی آنکھیں باتیں کرتے کرتے لال ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی وائف کی حالت دیکھی تو مجھے نہیں لگا کہ میں ان سے اور کچھ سوال کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی وائف کو سلانا بہتر سمجھا۔ اگلے دن میں اپنے جاب پر نہیں گیا کیونکہ حالات گھر کے بہت زیادہ خراب تھے۔ میں جاب پر نہیں گیا تو گھر میں سب کچھ نارمل تھا، لیکن میری وائف مجھ سے بہت زیادہ روکھی ہوئی تھی۔ اس دن کمرے والے واقعے کے بعد میری وائف مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، مجھ سے دور رہ رہی تھی، بہت زیادہ روکھی ہوئی ہو رہی تھی۔ رات کو اسی طرح ہم سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کا پہر تھا کہ پھر سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنا جسم بالکل بھی ہلا نہیں پا رہا ہوں۔ میری وائف اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے وہی وجود بیٹھا ہوا ہے، یعنی میں، میرے جیسا میں، بالکل میرے جیسا ہو بہو ایک وجود میری وائف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ میری وائف سے باتیں کر رہا تھا۔ میں آواز لگا رہا تھا کہ میری آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس وجود نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور وہ اس قدر خوفناک لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میری وائف بھی ہنستے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری وائف بالکل اس کے حصار میں آ گئی ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح مجھے ہنستے ہوئے دیکھتے رہے اور ہنستے ہنستے اس نے میری وائف کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا۔ میں اپنا جسم بالکل بھی ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میں آپ کو کس طریقے سے بیان کروں کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا تھا۔ جو خوف میرے ذہن اور دل پر طاری تھا وہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس وقت جو میں محسوس کر رہا تھا وہ میں ہی صحیح طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ وہ منظر جو اس وقت میں دیکھ رہا تھا اور جس قدر میں بے بسی محسوس کر رہا تھا وہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا جسم بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اسی خوف میں چلتے چلتے میں بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا۔ صبح تقریباً 11 بجے کے وقت مجھے ہوش آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پاؤں صحیح طریقے سے ہل رہے ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں میری نظر شیشے کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ میری وائف شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی وائف کی طرف گیا۔ میں نے جیسے ہی اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا تو ان کا ہاتھ اس قدر برف ہوا ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے آپ میں ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میری وائف نے مجھے بہت بری نظروں سے دیکھا، بہت خوفناک اور خطرناک نظروں سے۔ میری وائف نے میرا ہاتھ جھڑکا اور بہت زور سے چیخ مار کر کہا، دور رہو مجھ سے۔ یہ بولنے کے بعد میری وائف واپس آئینے کی طرف دیکھنے لگی اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ یہ منظر میرے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے ہی ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا،
میری وائف بالکل اس کے آثار میں چلی گئی تھی۔ اس گھر میں جو بھی وجود، جو بھی چیز تھی، وہ میری وائف سے صرف میری شکل میں باتیں نہیں کر رہی تھی، بلکہ میری وائف کے دماغ میں جگہ بنا رہی تھی، اس کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ خوف اور ڈر کے مارے مجبور ہو کر میں نے سارا معاملہ اپنے ماموں کو بتایا۔ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے عامل کا نمبر دیا۔ میں نے عامل صاحب کو تمام واقعہ بتایا۔ عامل صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے گھر کا معائنہ کرنا ہے۔ میں عامل صاحب کو اپنے گھر پر لے آیا۔ جیسے ہی عامل صاحب نے میرے گھر کا دروازہ دیکھا، عامل صاحب نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ عامل صاحب نے اندر قدم نہیں رکھا۔ عامل صاحب نے کہا کہ اس گھر میں جو بھی چیز ہے وہ اس گھر میں مہمان نہیں بلکہ مالک بننا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر عامل صاحب نے کچھ آیات پڑھی اور دروازہ کھول کر سیدھا اس کمرے میں گئے جس کمرے میں میری وائف لیٹی ہوئی تھی۔ عامل صاحب نے جا کر میری وائف کو دیکھا۔ میری وائف کی شکل اس قدر خطرناک ہوئی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ میری وائف عامل کو دیکھ کر بہت زور زور سے چیخنے لگی۔ میری وائف نے میری طرف اشارہ کرا اور عامل کو کہا، چیخ کر، یہ شخص ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، اس شخص کو ہٹا دو۔ عامل نے کہا کہ اپنی بیوی کے ہاتھ پیر باندھ دو، اگر اس طرح ہم نے عمل کرا تو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اور میرے ماموں نے میری وائف کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ عامل نے اپنی تسبیحات شروع کی۔ عامل صاحب کا عمل چل رہا تھا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد مجھے میرے برابر میں ایک کالا سایہ نمودار ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس بار وہ سایہ میری شکل میں نہیں تھا۔ اس بار اس سائے کی آدھی میری شکل تھی اور آدھی اس کی اپنی۔ میں آپ کو کیا بیان کروں اس وقت کس قدر خوف میں گزر رہا تھا۔ اس سائے نے نمودار ہو کر سب سے پہلے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر بہت بری طرح ہنسنے لگا۔ عامل صاحب اپنا عمل کر رہے تھے۔ میں دیوار میں خوف کے مارے چپک سا گیا تھا۔ وہ سایہ چلتے ہوئے میری وائف کی طرف آیا۔ اس نے میری وائف کا پیر پکڑا۔ عامل نے اس کے اوپر بہت زور سے پھونک ماری۔ اس پھونک سے وہ پوری طرح پیچھے کی طرف گر گیا اور مچلنے لگا۔ اس قدر وہ چیخ رہا تھا۔ یہ منظر کس قدر خوفناک تھا جو اس وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ عامل نے اس سے کہا کہ جس چیز پر حق نہ ہو اس کے اوپر اپنا حق نہیں جتاتے۔ عامل اپنا عمل کرتا گیا۔ روم کا ٹیمپریچر اس قدر گر گیا تھا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کمرے میں صرف چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میری وائف بالکل بے سوٹ اپنے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ عامل صاحب نے مجھے اشارہ کیا، اپنی وائف کو اٹھاؤ، اس کو سونے مت دینا۔ میں گھبراتا ہوا جلدی سے بیڈ کی طرف گیا۔ میں نے اپنی وائف کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی وائف کو جگانے لگا۔ بہت کوشش کے بعد میری وائف نے اپنی آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی میری وائف نے اپنی آنکھیں کھولی وہ کالا سایہ بہت بری طرح جلن کا شکار ہو گیا۔ وہ سایہ راکھ کی طرح ہوا میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی وائف کی آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھی تو بہت دنوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری وائف مجھے اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ میری وائف کے اوپر سے اس سائے کا اثر ختم ہو گیا تھا، لیکن میری وائف کا چہرہ ابھی بھی مجھے جھلساوا لگ رہا تھا۔ عامر صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب اس چیز کا تمہاری بیوی پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر تم دونوں کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تقریباً 2 دن کے بعد ہی میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا بہت زیادہ پراسرار واقعہ تھا، اور جب یہ واقعات اپنوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو انسان کس قدر بے بسی محسوس کرتا ہے یہ آپ سب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ لوگوں کو ان حادثات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خوفناک اور پراسرار کہانی جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کی۔ اللہ پاک ان کی وائف کو صحتیاب کرے اور ہم سب کو ان حادثات سے محفوظ رکھے۔
اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی خوفناک اور پراسرار کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔